بھی ایچ کے آر دنیا میں بہت زیادہ پھنسے اور پھنس جانے کے دوران اس کو احساس نہ ہو اور بعد میں احساس ہونے پر ڈاؤن ہو جائے کہ اس سے غلطی ہوئی اور اس کا سفر متاثر ہو گیا اور کیا کیا ہائے ہائے مچائے، تو اس کو کیسے گائیڈ کریں؟ ایسے کہ جب وہ ایچ کے آر رابطے میں آئے اور دل میں ندامت کا احساس ہو تو اس کو اس کی غلطی کے مختلف زاویے دکھائیں کہ کس طرح اور کیسے اس نے نظر کا احساس چھوڑا جس کی وجہ سے اس کے عمل میں اس طرح سے خالص پن ختم ہوا اور کھوٹ آئی، وہ ذات میں پھنسا اور اس نے کس طرح سے گن مارا، اس کو منزل سے جو بھی اس کی منزل ہے اسے نظر ہٹنے کے بارے میں بتائیں، اور اگر وہ حالت ندامت میں آئے تو اسے معافی اور توبہ کی دعائیں کرائیں اور آگے کے لیے سٹیپ لینے کی طرف اس کو راغب کریں، اس کو شکر کا احساس بھی دیں کہ اس کا جو اللہ ہے اسے بہت پیار کرتا ہے اور اس پر وہ شکر کرے کہ اس نے اسے بچا لیا، اگر اللہ نہ بچاتا تو وہ تو خود کو دلدل میں گرا چکا تھا اور وہ وہاں دھنستے ہی چلا جاتا اور تب اور زیادہ نقصان ہو جاتا اور منزل سے فاصلہ اور زیادہ بڑھ جاتا، اس لیے یہاں دل سے شرمندگی اور ندامت کے احساس میں رکھ کر معافی مانگے اور دعا یا رہنمائی سے جو پاور ملے اس پاور کو استعمال کر کے آئندہ خود پر نظر رکھے اور احساس، سوچ اور عمل کی غلطی سے بھی خود کو بچانے کی کوشش کرے۔ بعض اوقات ایسے میں جب کہ ایچ کے آر نے گن مارا ہو تو اس کے لیے واپس مرکز سے رابطہ مضبوط کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے، وہ اس طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ جب اتنا گن مار لیا تو اب آگے کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے آگے بڑھیں گے، کس طرح کوشش کریں، اور چونکہ کوشش کا عمل ترک کر دیتے ہیں اس لیے اپنے اندر یقین کی پاور کی بھی کمی انہیں محسوس ہوتی ہے۔ ایسے میں استاد ان کا یقین بحال کرے کہ جب اور جیسے حال میں بھی وہ آئے گا اسے دل سے قبول کیا جائے گا، تب بھی وہ ایسے تو نہ تھے کہ قبول ہونے کے قابل ہوتے جب وہ پہلے آئے تھے، تو اب اس وقت اس کے دل کی گندی حالت یا گندے اعمال کے ساتھ بھی اس کو قبول کر لیا جائے گا، تو اب بھی اس کو قبول کیے جانے کا ایک پیار کا احساس اندر اتاریں، بشرطے کے اندر ندامت کے احساس اس ایچ کے آر کے اندر سچے سچے ہوں۔ ندامت کے ساتھ کوشش کا جاری ہو جانا بہت ضروری ہے کیونکہ سچی ندامت توبہ کی طرف لے جاتی ہے اور توبہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر اندر سے ندامت ہو تو فوراً کوشش کریں کہ ایسے سٹیپ لے سکیں جس کی وجہ سے اللہ کی قربت میں آگے جانا ان کے لیے آسان ہو سکے، نہ کہ پھنس کر وہیں بیٹھے رہیں کہ مزید کوشش کیوں کی جائے۔ دل سے اللہ کی طرف سے قبولیت پر یقین، عمل پر شرمندگی اور کوشش کا جاری رکھنا ہی ہمیں آگے بڑھائے گا۔ خود کو جب مرکز سے مضبوطی سے باندھے رکھیں گے تو ایک حصار میں رہتے ہوئے خود کو بچائے رکھتے ہیں، جیسے ہی اس رسی کو چھوڑتے ہیں گر جاتے ہیں، تو اس لیے مرکز سے جڑے رہیں اور خود کو بچانے کی کوشش جاری رکھیں۔ غلطی کا احساس ہو اور عمل میں درستگی آ جائے تو بہت اچھا ہے، مگر یہ نہ ہو کہ پھنس کر پھر نکلنے کی چاہت ہی نہ آئے اور یہ سوچ آ جائے کہ اب تو پھنس گئے ہیں تو کچھ وقت تو دنیا کا مزہ لے لیا جائے، بڑا وقت پڑا ہے سب کچھ کرنے کے لیے، پھر دیکھ لیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، جس طرح کی سوچیں آتی ہیں، یہ سب سوچیں باطل سوچیں ہیں۔ ان کو زوردار طریقے سے اپنے ایمان کی قوت سے پرے دھکیلیں اور آگے بڑھ کر عمل کی جانب قدم اٹھائیں، کیونکہ دراصل باطل چاہتا ہے کہ ہم عمل کی کوشش ترک کر دیں اور حق کے رائے کی عمل کی قوت ہی باطل کی شکست کا سبب بنتی ہے اور آگے بڑھنے کی وجہ بنتی ہے۔